اب بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، اب بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، اب بھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں میں یہ جانتے ہو، تم تو اپنا میں ہو رتبہ میرا پہچانتے ہو، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ آج روزہ ہے جہاں کل تھا وہیں ایک زندہ، ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی زخمی سر ہے، چور زخموں سے ہوں کرتا بھی لہو میں تر ہے، در و دیوار پہ منظر وہی لہرائے گا، غور سے دیکھو میرا خون نظر آئے گا، ابھی زندہ
صدا دیتی ہے. میں تڑپتی ہی رہی مجھ کو تو میرا گھر نہ ملا. مر گئی اور مجھے سینائے سرور نہ ملا. تم سمجھتے ہو بہت چین سے سوتی ہوں میں. اپنے بابا کے لیے آج بھی روتی ہوں میں. ابھی زندہ سے سکینائے صدا دیتی ہے. خون ہو جاتا ہے صدمے سے کلیجا میرا. یاد آتا ہے مجھے آج بھی کنبہ میرا. تم ہی انصاف کرو کیا ستم سہتے ہیں. کیا میری عمر کے بچے بھی الگ رہتے ہیں. ابھی زندہ سے سکینائے صدا دیتی ہے. خواب دیکھا تھا بہت روئی تھی گھبرائی تھی. یاد ہوگا مجھے کیسے قضائی تھی. ہل نہیں سکتا تھا جو کیسے چلایا تھا. کس طرح مجھے کو میرے بھائی نے دفنایا تھا. ابھی زندہ سے سکینائے صدا دیتی ہے. آئے ہو میری زیارت کو سدا شاد رہو. اے فصل کی صدا قبر سے آباد رہو. داستان میں مصائب کی سنا دی میری. اب چلے جاؤ کہ آنے کو ہے دادی میری. اب
زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا بتا دیتی ہے، ابھی زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات محمد وآل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد مبارک ہے، ارشاد گرامی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. دیکھیے، جو آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، مرنا سب کو ہے. بقول مولانا ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو، تو مرنا سب کو ہے. اب وہی قرآن کہتا ہے کہ اور مر کے بعد ختم نہیں ہو. بکری ہے، مر گئی بات ختم ہو گئی، گھوڑا ہے، مر گیا بات ختم ہو گئی. لیکن ہم لوگوں کا معاملہ مرنے سے ختم نہیں ہوگا. دیکھیے، یہ بات آپ لوگ پبلک کا مزاج یہ ہے کہ مجلس شروع ہو جائے تو چلے، یہی نہ ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے بھی سیکھ لیا ہے کہ 10-15 منٹ ادھر ادھر ٹہلاؤ، جب آ جائیں تب شروع کریں. ٹائم سے آئیے گا، ٹائم سے شروع ہوگی. لیٹ آئیے گا تو جب تک نہ آئیے گا تب تک ہم ادھر ادھر کی ٹہلاتے رہیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد، ہے نا؟ تو مر کے بعد ختم نہیں ہو، بلکہ ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد بات شروع ہوگی. آنا آنا پائی پائی کا، بولیے، ہم کو حساب دینا ہوگا. یہی چیز اس آیت میں قرآن مجید کا ارشاد ہے. ارشاد ہوتا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو بھی یہ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. تو ساری بات کاہے پہ رکی ہوئی ہے؟ نیک
عمل پر. اگر نیک عمل نہیں ہے تو پھر ہمارا معاملہ گڑبڑ ہے. مگر اگلا فقرہ یہ کہتا ہے کہ نیک عمل سے بھی کوئی فائدہ. جو بات گزارش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے جتنا بڑھیا عمل کرو، چاہے جتنا اچھا عمل کرو، لیکن اگر عمل میں شرک ہے، نام و نمود ہے، دکھاوا ہے، تو چاہے جتنا اچھا عمل ہو اس عمل کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آگے فقرہ یہ ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. جس کو بھی یہ امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. مگر اگلا فقرہ پھر کہ یہ مت سمجھو کہ نیک عمل کر کے پاس ہو جاؤ گے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور خبردار اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت قرار دینا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور کتنی تیز ہمارے اندر شرک آتا ہے. بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ علی رضا بھائی. چونٹی اس پتھر پر اگر چلے تو اس کے پیر کی آواز ہم لوگ سن سکتے ہیں؟ نہیں نا. روایت کہتی ہے کہ ہمارے اندر شرک اسی طرح چل رہا ہے جیسے چونٹی اگر پتھر پہ چلے محسوس نہیں ہوتا، ویسے ہم کب مشرک ہو گئے احساس نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو اسی بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کرو وہ اس کے لیے کرو. البتہ اس میں اگر جنت کا خیال ہے تو کوئی دقت نہیں ہے ایسی. جہنم کی خاطر کر رہا ہے بچنے کے لیے تو بھی کوئی دقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. کہ پھر جب لوگوں کی تعریف، وہ کہتے ہیں نا کسی کا شعر ہے کیا، یہ دل جو چاہتا ہے وہی آپ کیجئے، یہ دل جو چاہتا ہے وہی آپ کیجئے، مجھ کو بھی کہیں بہر خدا چھاپ دیجئے. تو کام تو بڑا اچھا ہے. آپ ہاسپٹل جا کے غریبوں میں پھل بانٹ رہے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن اب وہ ایک پھل ہے، 5 آدمی اس میں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور سب کی نظر ادھر کیمرے پر ہے. تو چاہے جتنا بانٹ دیجئے، اگر خدا بیچ میں نہیں ہے تو ہمارے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسی لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ اگر عمل لاکھوں کا ہے، اللہ بیچ میں نہیں ہے تو 54 کے برابر ثواب نہیں ملے گا. اور اگر عمل 54 پر ہے، ثواب ممکن ہے لاکھوں میں مل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل کرو گے اگر اللہ کے لیے ہے تو مختصر سا عمل بھی انسان کی نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو چاہے جتنا کرتے رہو اس عمل کا کوئی فائدہ. اچھا، ہم آپ کو اللہ نے خلق کاہے کے لیے کیا؟ بولیے رضا بھائی. وما خلقت الجن والانس، بولیے، الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو ہم سب کو خلق کیا گیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. تو جب اللہ نے ہم کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت کے لیے تو وہ یہ تو پسند نہیں کرے گا نا کہ ہماری عبادت میں کسی اور کو شامل کر لو. صلوات پر محمد و آل محمد. اور جہاں ذرہ برابر اللہ کے علاوہ کسی کا نام و نمود یا خوشنودی کا احساس ہوا، اسی دن ہمارے اندر، بولیے، شرک آیا. اب یہاں پر جو عبادت کی بات ہوتی ہے، جب آپ قرآن پڑھیے گا، دھیرے دھیرے چلوں گا، آیت وہی رہے گی صبح شام دونوں، لیکن دھیرے دھیرے آپ کے یہاں کچھ صبح کچھ، جس کو ٹائم ہو صبح بھی آئے. صلوات بر محمد و آل محمد.
تو ہم کو آپ کو اللہ نے خلق کیا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ اب یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ سمجھا رہا ہوں دھیرے دھیرے آرام سے۔ عبادت جبری اس عبادت کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے والا مجبور ہے، اس کو عبادت کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک عبادت ہے اختیاری، اختیار ہے، چاہو تو عبادت کرو اور چاہو تو عبادت نہ کرو۔ جہاں عبادت جبری ہے ابو محسن، وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہو، مجبور ہے، وہاں کوئی سوال نہیں ہے کہ ہم عبادت۔ لیکن جہاں عبادت اختیاری ہے وہاں سوال دونوں سے ہوگا، جو عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی ہوگا اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی ہوگا۔ جو عبادت کر رہے ہیں ان سے ہوگا تم عبادت کیوں کر رہے ہو، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے ہوگا کیوں نہیں کر رہے ہو۔ تو اب یہ قرآن نے باقاعدہ تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک عبادت اختیاری۔ قرآن مجید کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اہل کتاب سے یہود و نصارہ آؤ، یار جو کچھ ہمارے تمہارے یہاں مشترک ہے اس پر ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں نا، لڑائی کس بات کی؟ کیا تم بھی کہتے ہو اللہ ایک، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک، تو آؤ لا نعبد الا اللہ، کہ ہم لوگ کے سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرے۔ تم بھی اللہ کو مانتے، ہم بھی۔ ولا نشرک بہ شیئا، اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دے۔ تو مین نقطہ یہی ہے۔ یا ارشاد ہوتا ہے عبادت جبری میں، تو نماز جمعہ میں جاتے ہو؟ اب تو یاد ہو گیا ہوگا سنتے سنتے سورہ جمعہ کا کچھ حصہ، شروع والا تو یاد ہی، یسبح للہ، بولیے، ما فی السماوات وما فی الارض۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ یسبح للہ، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان۔ بات انسان کی نہیں ہے، بات جنات کی نہیں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ زمین ہے وہ اللہ کی تسبیح میں، سورج ہے وہ اللہ کی تسبیح میں۔ چاند، لطیفہ سنیں گے تھوڑا فریش ہو جائیے۔ جناب بہلول دانا، وہ کسی کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے، تو وہ لکڑی کا، قدیم زمانوں میں یہاں بھی ہوتا رہا ہوگا، لکڑی کی چھت وت پڑی رہتی تھی، تو پرانا ہو گیا تو چلتے تھے تو اس میں آواز آتی تھی۔ تو ایک دن بہلول نے کہا مالک مکان سے، بھائی ذرا اس کو ٹھیک کرا دو۔ تو مالک مکان مذاق والا تھا، کہنے لگا ارے بھائی بہلول صاحب آپ نہیں جانتے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ چھت ہماری اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، آپ تسبیح سے جو ہے وہ ناراض ہے۔ تو اچھا بہلول سے کون جیت سکتا ہے؟ بہلول نے کہا صاحب مجھ کو تسبیح پر اعتراض نہیں ہے، ڈر یہ ہے کہیں کسی دن سجدہ نہ کر لے مکان آپ کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو مجبوری والی، کیا قرآن کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب سجدہ۔ وہاں تو کیا تھا؟ یسبح للہ، تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں جو ہے سورہ مبارک رات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا سجدہ کرتے طوعاً وکرہاً،
خوشی خوشی بھی مجبوراً بھی. تو اس کا مطلب کچھ لوگ جو ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو سجدہ کرتے مگر ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. یا ارشاد ہوتا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والمن فی الارض، کیا نہیں دیکھتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر، سورج اللہ کا سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کا سجدہ کرتا ہے. والنجوم، اللہ کا ستارے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والجبال، پہاڑ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والشجر، درخت اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والدواب، چوپائے جانور. البتہ سب کے سجدے کی میننگ الگ ہے. انسان کا سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہ علی الارض، انسان کا سجدہ ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا. لیکن بقیہ مخلوقات کا سجدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین پہ سورج اگر زمین پہ پیشانی رکھ دے گا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں بقیہ مخلوقات کا سجدہ یہ ہے کہ غایت الخضوع، اللہ کے فرمان کے مطابق خضوع و خشوع کے ساتھ لگے رہنا، یہی مخلوقات کا سجدہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک چیز ہو گئی. دوسری جگہ سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر یسجدان، ستارے درخت سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بات میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا قرآن کے حساب سے کہ عبادت دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری پوری کائنات کرتی ہے، سب جو کچھ ہے ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے، اس کی تسبیح کر رہا ہے. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کیوں کر رہے ہیں. دوسری قسم عبادت کی ہے عبادت اختیاری، جہاں اختیاری ہوگی. جیسے انسان اور جن دو ہی لوگ ہیں جن کا عبادت اختیاری ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اختیاری عبادت کس کے پاس ہے؟ صرف دو لوگوں کے پاس. ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان. تو جبری والی عبادت میں سوال نہیں ہے کہ کیوں کرتے ہو، لیکن اختیاری والے میں بولیے دونوں سے سوال ہے. جو عبادت کرتا ہے اس سے بھی سوال ہے کہ عبادت کیوں کرتے ہو، جو عبادت نہیں کرتا ہے اس سے بھی سوال ہے کہ عبادت کیوں نہیں کرتے ہو. تو اب جب سوال ہوگا تو اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے. عبادت آدمی کیوں کرتا ہے؟ جب قرآن میں جائیے گا تو قرآن کی روح سے کم از کم 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 وجہیں ہیں عبادت کرنے کی. ایک وجہ آدمی عبادت کرتا ہے لالچ میں، طمع. ایک وجہ آدمی عبادت کرتا ہے ڈر میں، خوف سے. 2 ہو گیا. 3 ایک وجہ آدمی عبادت کرتا ہے محبت کی بنیاد پر. صلوات، اسی بتاتا ہوں عشق کی بنیاد پر. مثلا قرآن مجید کہتا سورہ مبارکہ مائدہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل بجا لائے. کاہے کا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور زبردست اجر ہے. اب آدمی اس اجر کے چکر میں اگر عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت کیا ہوئی؟ لالچ ہوا نہیں ہوا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان لوگوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا بہہ رہے ہوں گے. یہ تو ایک قسم ہو گئی، آدمی عبادت کرتا ہے
جنت کی لالچ میں، ثواب کے لالچ میں۔ دو، ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ یونس، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ کہ اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ ان عصیت، اگر ہم نے گناہ کیا اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، یوم عظیم، اس قیامت کے دن سے۔ تو اب یہ کیوں جو ہے وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ خوف کی بن، جہنم میں چلے جائیں گے۔ یا انا نخاف، سورہ دہر میں، من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم ڈرتے ہیں اپنے اللہ سے اس دن کے تحت کہ جو دن بڑا سخت ہوگا۔ یا تیسری جگہ کسی، تو کوئی عبادت کرتا ہے لالچ میں، کوئی عبادت کرتا ہے بولیے خوف میں، اور کسی کے یہاں دونوں ہیں، کچھ خوف اور کچھ لالچ۔ ارشاد ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ مومنین راتوں کو سحر کے وقت اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں، یدعون ربہم، اور راتوں کو اٹھ کے اپنے ابا کو، اپنے اللہ کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، کچھ خوف میں جہنم کے اور کچھ لالچ میں جنت کی۔ تو یہ ہو گیا نا۔ تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ بولیے عبادت کرتے ہیں خوف میں، اور کچھ لوگ دونوں، وہ ابھی آئے گی تھے، کچھ لوگ دونوں، خوف بھی ہے اور واٹس یور نیم مسٹر ظہیر بھائی؟ لالچ میں عبادت کرنا اچھی چیز ہے؟ سوال یہ ہے، پہلے اس کو حل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تم بتاؤ، ڈر کی وجہ سے عبادت کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں نا۔ آپ بتائیے، لالچ کی بنا پر عبادت کرنا اچھی بات ہے؟ ہو گئی بات۔ تو اللہ لالچ والی عبادت کو قبول کرے گا نہیں قبول کرے گا؟ اچھی نہیں ہے بقول آپ کے۔ ڈر والی عبادت کو، تمہاری شادی ہوئی ظہیر بھائی؟ نہیں ہوئی۔ تمہاری کتنا بڑا بچہ ہے تمہارا؟ 12 سال کا۔ جب 5، کیا نام ہے؟ محمد حسنین، 5 سال کے تھے، انہوں نے کہا بیٹا اگر آیت الکرسی سنا دو گے تو 500 روپیہ دوں گا۔ یہ ہر باپ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ اور یہ بھی سن لو، اگر نہیں سنا پائے تو پھر ڈنڈے پڑیں گے۔ اب وہ صاحب صبح شام رٹے پڑا ہے بیچارہ، یہ باپ کو خوش کرنے کے لیے ڈٹ رہا ہے یا 500 روپے کے لیے؟ بولیے، یہ باپ کو خوش کرنے کے لیے ڈٹ رہا ہے یا ڈنڈے سے بچنے کے لیے؟ بہرحال صاحب جمعے کا دن طے تھا، سنا دیا اس نے۔ اب کیا جواب ہونا چاہیے؟ یاد کر لیا بھائی 500 روپے لو، نہیں یاد کیا ڈنڈے کھاؤ، یہی تو ہونا چاہیے نا۔ کیا آج تک کسی باپ کو یہ کہتے سنا چلا تم نے ہمارے لیے تھوڑی یاد کیا ہے، 500 روپے کی لالچ میں یاد کیا تم نے؟ کوئی باپ کہتا ہے اس طرح؟ نہیں نا۔ 500 کی لالچ میں ہی صحیح، اگر بچے نے سنا دیا نا، باپ کلیجے سے لگاتا ہے، منہ چومتا ہے، شاباش، 500 سے کچھ زیادہ بھی دے دیتا ہے۔ کیا کہے گا کہ لالچ میں اس نے یاد کیا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ ماں اتنے مہربان ہیں کہ اگر لالچ میں صحیح باپ کی بات مان لے، خوف میں صحیح باپ کی بات مان لے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہے، لالچ میں صحیح مگر کرو تو مگر ہمارے لیے صلوات بر محمد، اس میں پھر دوسرا نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا، ہو سکتا ہے میری یہ مثال آپ کو اچھی نہ لگے، کوئی ضروری ہے کہ ہر آدمی ہر بات کو پسند کر لے؟ کل یہ مثال گڑھ کر کے تم مسئلہ بتا رہے ہو، مثال سے تھوڑی طے ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلیے مولا سے پوچھ لیتے ہیں کہ مولا اگر کوئی لالچ میں عبادت کرے تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ڈر سے عبادت کرے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نہج البلاغہ جب اٹھائیے گا تو وہاں متقیوں کے صفات کا پورا خطبہ ہے مولا کا۔
صفات متقی. حمام صاحب ایک تھے مولا کے چاہنے والوں میں، انہوں نے ایک دن اچانک کہہ دیا صف لی المتقی، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، حتیٰ کأنی انظر الیہم، مگر اس طرح جیسے ہم متقیوں کو دیکھ رہے ہوں. اور امام نے، وہ پوری تفصیل ادھر نہیں جانا، امام نے خطبہ شروع کیا اور 110 صفتیں ایکسٹمپور امیر المومنین نے متقیوں کی بیان کر دی. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہیں نہیں. علی کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ تو ذرا مجلس کے بعد اپنے ابا سے ملوانا تو تھوڑا لیے تھوڑا بادام خریدوا دے. آواز بڑھنی چاہیے یار، تھوڑا تیز بولو. صلوات بر محمد و آل محمد. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے عادات نام کے کتنے؟ 110. اور اس خطبے میں ایکسٹمپور کتنے صفات متقیوں کے بیان کیے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اشارہ اسی طرف ہے، جس کے اندر سب آ جائے وہ امیر المومنین ہے، جس کے اندر دو چار ہو وہ متقی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اسی متقیوں کے صفات میں نجم اللہ میں موجود ہے. امیر المومنین ایک صفت متقیوں کی یہ فرماتے ہیں، شوگر نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، بھول جاتا ہوں. ہاں یاد ہے، وَلَوْلَا أَجَلُ اللَّهِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ شَوْقًا مِنَ الثَّوَابِ وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ. مولا فرماتے ہیں متقیوں کی صفت میں ایک صفت یہ کہ اگر موت کا ایک وقت معین نہ ہوتا، لولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم، اگر اللہ نے ان کی موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لم تستقر ارواحہم، تو ان کی ارواحیں نہ رکتی. کہاں؟ فی اجسادہم، ان کے جسموں میں، خود سے نکل جاتے، مر جاتی. کیوں؟ شوقا من الثواب، ثواب کی لالچ میں، وخوفا من العقاب، عذاب کے خوف میں. تو مولا نے ثواب کے لالچ اور عذاب کے خوف کو بھی تقوی کی پہچان بتائی ہے. صلوات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کا مطلب لالچ میں بھی عبادت قبول ہے. ہاں لالچ میں بھی صحیح، شرط ہے خدا کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو، تو یہ عبادت غلط نہیں ہے. اب یہاں کے اوپر آ کر کے امام حسین علیہ السلام نے اب فائنل کیا، مگر قابل تعریف یہ لالچ والی قبول ہے، جنت مل جائے گی، خوف والی قبول ہے، جنت مل جائے گی، پر وہ معیار اس کا نہیں ہوگا. اب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں کے اوپر، ان قوما عبدوا اللہ، وہ تو قرآن کی آیتیں سنا دی ہم نے آپ کو. حضرت فرماتے ہیں ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں. فتلک عبادت التجار، یہ عبادت تاجروں کی عبادت ہے. بھائی آپ نے جو ہے وہ 10 روپے دیے، گڈے لیا، بات ختم ہو گئی، ہمارے آپ سے کیا رشتہ ہے. بات تو وہاں ہے کہ جب محبت میں گڈے کھلا دیجئے بغیر پیسہ دیے ہوئے. صلوات بر محمد و آل محمد. ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں. فتلک عبادت التجار، یہ کیا ہے؟ تاجروں کی عبادت ہے، بزنس مین ہے. یہ اللہ سے بھی بولیے بزنس کر رہے ہیں، لیکن یہ بزنس بھی برا نہیں ہے. اسی خطبہ حمام میں امام نے ایک جگہ فرمایا، صفات بیان کرتے کرتے مولا فرماتے ہیں تجارت مربحہ،
یسرھا لہم ربہم، یہ متقی لوگ کیا زبردست تجارت اپنے اللہ سے کر رہے ہیں جو خود ان کے اللہ نے ان کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو یہ لفظ بھی غلط نہیں ہے مگر ہے تجارت، اس سے اونچی بھی ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، وہ رغبتاً تھا، یہ رہبتاً، اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ڈر میں، خوف، کچھ رغبت اور لالچ میں، کچھ رہبتاً خوف میں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ عبادت کیا ہے؟ غلاموں کی، نوکروں کی۔ روزہ نہیں رکھیں گے ڈنڈا پڑے گا، نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے، یہ گناہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ امام فرماتے ہیں دل کا عبادت العبید، یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی، نوکروں کی۔ اب فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بولیے، اس کے شکر کے طور کے اوپر۔ نہ ان کو جنت کی لالچ ہے، نہ ان کو جہنم کا خوف ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کاہے کے لیے؟ بولیے، شکر اللہ۔ شکر اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے آپ نے پیدا ہونے سے پہلے کون سی نیکی کی تھی جو اللہ نے ہم کو صحیح سالم پیدا کر دیا؟ کوئی نیکی کی تھی؟ کچھ نہیں کرنا تھا خدا کو۔ ناک غائب، یہ دونوں آنکھیں غائب، یہاں سے یہاں تک پلین، کھانے کے لیے منہ بنا ہوا ہے، ایک یہاں ہیڈ لائٹ لگی ہوتی ٹارچ کی طرح سے، یہاں ہلکا سا چھید ہوتا، سانس جاتی آتی، زندہ رہتا آدمی نہ رہتا۔ اور دماغ بہت تیز دے دیا اللہ نے، ایک بار جو چیز پڑھ لیتے ہیں یاد ہو جاتی ہے۔ آواز بہت بڑھیا ہے، ذاکری بڑی زبردست کرنے لگے، اس کے باوجود بیٹھیے گا آپ سننے کے لیے؟ کون پڑھے گا؟ میں آپ کی بھائی وسیع صاحب، ارے یار وسیع صاحب، وہ تو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ہوتا نہیں۔ یہ بتائیے کون سی نیکی ہم لوگ کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ایک آنکھ دبا نہیں دی، دونوں آنکھیں صحیح؟ کون سی نیکی ہم لوگ کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دیے، ٹیڑھا نہیں کر دیا؟ اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ نے سب کچھ ٹھیک ہے، عقل نہیں ہے، تو یہ بتائیے خدا نے بغیر کسی سبب کے ہم کو دیا نا، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، زبان دی، دماغ دیا، سب دیا نا، تو اب وہ جنت دے یا نہ دے، جہنم سے بچائے یا نہ بچائے، یہی کیا کم نعمت اس نے دی ہے کہ پاگل نہیں بنایا، اندھا نہیں بنایا، لنگڑا نہیں بنایا، لولا، الحمدللہ رب العالمین، لولا نہیں بنایا، کیا نہیں کیا اس نے۔ وہی امام کہتے ہیں کچھ لوگ جنت جہنم کے چکر میں عبادت نہیں کرتے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت شکریہ کے طور پر کرتے ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں دل کا عبادت الاحرار، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ اور پھر سب سے بڑھیا عبادت یہ تین ہو گیا۔ ایک جگہ روایت میں شکر کی جگہ دوسرا لفظ ہے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تین ہو گیا نا شکر۔ ایک روایت یہ ہے جس میں شکر کی جگہ دوسرا لفظ، ہو سکتا ہے امام ہی نے کسی موقع پر جو ہے وہ ایک لفظ یہ بھی فرمایا ہو، ان قوما عبدوا اللہ، تیسرا کیا تھا؟ بولو حسنین بھائی، شکر اللہ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر۔ ایک جگہ چوتھا لفظ ہے اور وہ بہت اہم ہے، شکر سے بھی اونچا ہے، ان قوما عبدوا اللہ حب اللہ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت میں، نہ خوف میں، نہ لالچ میں، نہ شکریہ کے طور کے اوپر۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا اندھا، اپاہج، لولا، چلنے کے قابل نہیں، بیٹھا ہے تسبیح ہاتھ میں لیے، الحمدللہ 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 الحمد، تو کسی کو مذاق سمجھا کر لے یار تمہارے پاس آئے کیا جو الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہو؟
نہ ہاتھ نہ پیر نہ آنکھ، اس کے بعد بھی الحمدللہ الحمدللہ۔ دیکھیے جواب اس کا کیوں؟ یہ کم احسان اللہ کا ہے کہ تم جو گناہ کر سکتے ہو اللہ نے مجھے بچا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو تم گناہ آنکھوں سے دیکھ کے کر سکتے ہو اللہ نے مجھ کو بچا۔ صلوات بر محمد۔ جو سمجھدار لوگ ہیں حتیٰ اور ایک بات ہمارے بچے سن لیں، آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے اور بڑوں پر آئی ہے، کوئی بچنے والا بولیے نہیں ہے۔ نہ آدم بچے، اولاد کا داغ دیکھنا پڑا، ابراہیم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا پڑا، رسول اللہ کے سارے لڑکے اس دنیا سے چلے گئے۔ تو جو جتنا قریب ہوگا نا اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ لہذا سمجھدار مومن وہ ہے کہ جس کو اللہ سے عشق ہوتا ہے۔ یار کتنے دن رہنا ہے، مخمل پہ سوئیں گے تب بھی وقت کٹ جائے گا، اس فرش پہ سوئیں گے تب بھی وقت کٹ جائے گا۔ تو جہاں عشق الہی ہوتا ہے نا، ایک سناؤں آپ کو، بہت سے لوگ وہ ہیں، ایک صلوات پر محمد و آل محمد، جہاں عشق ہوتا ہے کہتے کہ فارسی کا شعر ہے، یکی وصل و یکی ہجران پسندت۔ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، یکی وصل و یکی ہجران پسندت، یکی درد و یکی درمان پسندت۔ کوئی جو ہے وہ وصل پسند کرتا ہے کہ ساتھ ساتھ رہیں، کوئی تپا ہوا ہے وہ دوری چاہتا ہے نا۔ یکی درد و یکی درمان پسند ہے، کسی کو درد اچھا لگتا ہے، کسی کو علاج اچھا لگتا ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے لیکن میں میان وصل و درد و ہجران، میان وصل و ہجران درد و درمان پسندم ان کرا جانان پسند ہے۔ ہم خود کچھ نہیں پسند کرتے، نہ واصل نہ ہجر نہ در نہ دوا، ہم تو وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہمارا اللہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے عشق کی بنیاد پر، اور جہاں عشق، چنانچہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سنیے وسیع حسن صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی، مدراس تک چلے گئے مثلا دکھلانے کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ علاج وہ علاج، زمین بیچ دی، مکان بیچ دیا، بہرحال کہ آنکھ سے دکھنے لگے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی بیچارہ نہیں کامیاب ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے جناب مفضل ابن عمر، کیا نام ہے؟ مفضل ابن عمر۔ آخر عمر میں آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ لہذا ایک جملہ رک کے کہہ دیں، اگر کسی پر کوئی آفت آتی ہے نا، کوئی بلا آتی ہے نا، کوئی مصیبت آتی ہے نا، تو ہم لوگوں کو سب کو اپنی زبان قابو میں رکھنا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا سزا دے رہا ہے یا اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بعض بندوں کے لیے خدا کوئی منزل طے کر لیتا ہے کہ اس کو اس منزل تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے جھیلنا اس کا ضروری ہے، اس لیے بھی وہ مصیبت پڑتی ہے کبھی کبھی۔ مفضل ابن عمر اندھے ہو گئے، آئے امام کے پاس، سنیے آپ ہم لوگ کیا مقابلہ کریں گے بھائی؟ ایک ذرا سا سفر میں بیچ کی سیٹ ہو جاتی ہے، ارے بھیا ذرا دیکھو یار، پھر سے 100-200 دے کے آئلس لے لو، یا کیونکہ بیچ والا، تو ہم تو بیچ کی سیٹ میں بل بلا جاتے ہیں۔
ہم کہاں مصیبت برداشت کرنے والے. لیکن ان لوگ اسی لیے کہتے بھیا چاہے جتنا بڑے ہو جاؤ اپنی اوقات میں رہنا, کبھی گھمنڈ نہ کرنا. اہل بیت کے نوکروں کی برابری تو کر نہیں سکتے, اہل بیت کا مقابلہ کائنات میں کون کر سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو مفضل ابن عمر آئے امام کے پاس, مفضل اندھے ہو گئے, نابینا. اختیار دیکھیے کیا ہے, سر پہ ہاتھ, وہ چہرے پر امام نے ہاتھ پھیرا, مفضل ذرا قریب آؤ جی, ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ بٹن دبائیے نا فوراً جل جاتا ہے بلب, ویسے ہی امام نے ہاتھ پھیرا, آنکھیں بینا ہو گئی, بالکل روشن ہو گئی. کیا اتنی بڑھیا بات سننے کے بعد صلوات پڑھنے کا دل نہیں چاہا آپ کا؟ آنکھیں روشن ہو گئی. امام نے کہا مفضل جی, مل گئی آنکھ؟ کہا جی. کہا مفضل اب جتنا دیکھو گے اتنے کا حساب دینا. ٹی وی پہ کیا دیکھ رہے ہو, دیکھیے کچھ جرم وہ ہے, ہم بھی مبتلا ہے اس میں. یہ اچانک احساس ہو کہ کیا کر رہے ہو, کہ وہ چونکہ عام بات ہو گئی ہے تو چاہے جس کپڑے میں جو ہے وہ خبریں سنا رہی, ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہوش میں رہنا بہت ضروری ہے. مفضل آنکھیں مل گئی, جی مولا, تو اب جتنا دیکھو گے اتنا حساب دو گے, ٹھیک, اور چاہو تو میں تمہاری بہشت کی گارنٹی دے دوں. اب اس سے بڑھیا کیا ہوگا؟ کہنے لگا مولا گارنٹی, آپ کی گارنٹی ہو جائے تو کیا کہنا ہے. تو امام نے فرمایا مگر پھر وہ واپس کرنا پڑے گی آنکھ. تو ہم ہوتے تو کیا کرتے, میں آپ کی بات نہیں کرتا, آپ لوگ مومن لوگ, ہم ہوتے تو کیا, ارے مولا اب آپ کے طفیل میں آنکھ مل گئی ہے, کوشش کریں کہ نگاہ نیچی کر کے چلیں گے, اب یوٹیوب میں اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھیں گے مولا, اگر کوئی آ بھی گئی تو جلدی سے آنکھ بند کر لیں گے اور ہٹا دیں گے. یہی سب نہ کرتے ہم لوگ. لیکن جن کو اس کا احساس ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, ان کا انداز دوسرا ہوتا ہے. وہ فضل نے کہا مولا اتنی کٹ گئی ہے, اب جو بچی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی. بات تو ہے ہمیشہ والی زندگی کی, ہم کو آنکھ نہیں گارنٹی چاہیے. ہاں دیکھیے نا اللہ والے کے, ہم کو آنکھ نہیں گارنٹی. حضرت نے کبھی آگے آئے, امام نے پھر دست مبارک پھیرا, جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ جن کو احساس, میں نے آیت کون, جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو پتہ یہ چل جائے کہ خطبے کے بعد آیت کون سی پڑھی جائے. آیت یہ ہے, خدا فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ, جس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل بجا لائے. لیکن نیک عمل بھی کافی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, خبردار اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار, جو کرو اس کے لیے کرو, کم کرو چلے گا, مختصر کرو چلے گا. ایک بار زندگی میں حج کر لو واجب ہو گیا چلے گا, ایک بار چلے جاؤ امام حسین کی زیارت کو, آگے نہیں ہے چلے گا, مگر جو کرو وہ اللہ کے لیے کرو. امام حسین کی زیارت کو جاؤ تو امام حسین کے لیے جاؤ, خالی گنتی بنانے کے لیے کہ میں 22 حج کر چکا ہوں, 22 حج کی کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ کے لیے ایک حج کی اہمیت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اسی لیے بس آخری بات, اور اب ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث 10 دن لگاتار صبح اور شام دونوں پڑھوں گا, وہاں بھی پڑھیے یہاں بھی پڑھنے جا رہا ہوں, ڈیلی پڑھوں گا, کبھی شروع میں کبھی بیچ میں, جہاں جیسے سیٹ ہو جائے. آپ کے لیے نہیں, اپنے لیے, کہ مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ, کئے دن بچا ہے,
سنا ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. ایک دن ایک صحابی آیا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں. حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, دیکھا امام گریا کر رہے ہیں. کون؟ چھٹے امام گریا کر رہے ہیں. تو اس نے سوچا کوئی لگتا ہے حادثہ ہو گیا, کیا ہوا؟ کہنے لگا مولا خیریت, کیوں گریا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا آج میں نے آئینہ دیکھا, داڑھی کے چند بال میرے سفید ہو گئے. اس کو عجیب لگا, داڑھی کا بال سفید ہو گیا, رونے کی بات ہے. ارے مولا ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, بال پکتا ہے, یہ کون سی بات رونے کی ہے؟ امام نے کہا نہیں, یہ داڑھی نہیں پکی ہے, یہ خدا کی طرف سے سوال آ گیا ہے, تیاری کی کہ نہیں, واپسی کے لیے آمادہ ہوئے کہ نہیں. بعض روایتوں میں ہے من بلغ 40 ولم یاخذ العصا فقد عصا, جو 40 کا ہو جائے اور عصا ہاتھ میں نہ لے وہ گناہگار ہے. تو عصا نہ لے کا مطلب ڈنڈا لے کے چلے. 40 سال کی عمر کے بعد مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں عصا کا مطلب وہ ڈنڈا نہیں ہے, عصا کا مطلب احتیاط کا عصا ہے. اب تم 40 کے ہو گئے ہو, اب وہ کل والے لوڈے نہیں رہ گئے ہو, اب وہ بچے نہیں رہ گئے ہو, اب ہوش میں آ جاؤ, کسی دن بھی بلاوا آ سکتا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب انسان 40 کا ہو جاتا ہے فرشتہ پکارنے لگتا ہے استعدوا للموت, تیاری کرو موت کے لیے. تو اب آپ کے لیے نہیں, 60 ہم بھی پہنچ گئے. یہ روز اپنے کو سناؤ مولوی صاحب, 1 گھنٹہ پبلک کے لیے پڑھو, ایک حدیث اپنے لیے روز سناؤ. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے اسی کتاب میں روایت. امام فرماتے ہیں الناس کلہم ہالکون, سارے لوگ ہلاک, یعنی کسی کو نجات نہیں ہوگی. الا العالمون, سوائے علماء کے. تو یہاں تک کا کیا مطلب ہوا؟ سب جہنم میں چلے جائیں گے, عالم بچ جائیں گے, نجات پا جائیں گے. یہی نہ کرنا آگے والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, سارے علماء ہلاک, کسی کو نجات نہیں ہونی ہے سوائے ان کے جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں. اب خوش کہ عالم بھی حیران کرنا, والعاملون کلہم ہالکون, سارے عمل کرنے والے ہلاک, کسی کو نجات نہیں ہونی ہے. الا المخلصون, سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہو. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو بغیر اخلاص کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول کا. اچھا صاحب اب تو ہم عمل بھی کرتے ہیں, خلوص کے ساتھ بھی کرتے ہیں, اب تو بچ گئے. حدیث کہتی ہے گارنٹی نہیں ہے, میں بھی بچ تو سکتے ہو بٹ گارنٹی نہیں ہے. اب اگلا فقرہ والمخلصون علی خطر عظیم, اور یہ خلوص والے بھی ان کے اوپر خطرے کی تلوار بولیے لٹک رہی ہے. 10 سال پہلے کوئی کام کیا تھا بڑے خلوص کے ساتھ, 10 سال کے بعد وہ ہمارے اکاؤنٹ سے جا سکتا ہے. ایک صاحب تھے, یہ مثالیں ہیں, اس کو کیوں اپنے اوپر نہ لیں. ایک صاحب تھے, کہنے لگا مولوی صاحب چشمہ آپ کا بڑا گندا ہے اور یہ فریم بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں کرتا ہوں. اور وہ گئے صاحب ایک بہترین چشمہ بنوا کے 2,500-3 ہزار کا لا کے انہوں نے دے دیا. اور واقع نیت یہ تھی کہ بیچارے کتاب اتاب پڑھیں گے, حدیث دیکھیں گے, تو میرا چشمہ بیچ میں رہے گا تو ثواب, کمیشن مجھ کو بھی ملتا رہے گا اس کا, جس کو ثواب کہتے ہیں. بات ختم ہو گئی. خلوص کے ساتھ ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ 10 سال کے بعد کہنے لگا مولانا ذرا سا آ جائیے ہمارے 10 منٹ کا کام ہے. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
اب یہاں مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے ان مولویوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ احسان فراموش ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. پورا صاحب 10 سال پہلے جو نیکی کی تھی شور مچا کے سب برباد کر دیا. 10 سال تک اکاؤنٹ میں وہ ثواب تھا، 10 سال کے بعد نکل سکتا ہے. اسی لیے حدیث کہتی ہے وَالْمُخْلَصُونَ عَلَىٰ خَطَرٍ عَظِيمٍ، خلوص والے بھی گھمنڈ نہ کریں، اینٹھیں نہ، ان پر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اگر تم کو یہ احساس ہے کہ اللہ کے یہاں آنا ہے تو بھیا عمل ٹھیک ٹھاک کرو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. لیکن اس کے بعد تاکید یہ خبردار، چاہے جتنا نیک عمل کرنا اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شامل نہ ہونے پائے، دکھاوا نہ ہونے پائے، نام و نمود نہ ہونے پائے، فیس بک کے لیے نہ ہونے پائے، واٹس ایپ کے لیے نہ ہونے پائے. جو کرو ہمارے لیے کرو. اور جب اچھا آدمی کرتا کیوں ہے؟ اسی لیے نا کہ 10 لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. خدا کہتا ہے یار تم کیوں ٹینشن لیتے ہو، تم ہمارے لیے کرو، مشہور تو ہم کریں گے تم کو. صلوات بر محمد و آل محمد. دعائے کمیل پڑھی نہیں پڑھی؟ بولیے دعائے کمیل تو پڑھتے ہیں نا. آج بدھ ہے کہ جمعرات؟ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں جملہ ہے کم من قبیح سترت، پالنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، تو نے پبلک میں اڑا رکھا ہے. تو جب خدا خود نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے لیے اڑا دیتا ہے یہ آدمی بہت بڑھیا ہے، تو پھر ہمارا بھی فرض ہے کہ جو کرے اس کے لیے کرے. یا اللہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ممبر سے چیخنا اور ہے، عمل کرنا اور ہے. قرآن کہتا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون، جو کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. پالنے والے چاہتا ہوں نہیں ہو پاتا، شیطان ورغلاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے. یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں. بس چند جملے مصائب کے اور ختم و دعا. جب پبلک کھڑی کی طرف آنکھ اٹھانے لگے وہیں سے فوراً رک کے مصائب پر سمجھدار ذاکر کو چلا جانا چاہیے. سب چلے گئے. میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے. فنظر یمینا و شمالا، امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. یہی تو انیس اہل بیت جناب میر انیس آل اللہ مقامہ نے بھی فرمایا ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ. بعض روایتوں میں ہے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں کو دیکھے. امام سمجھ گئے اب زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. بعض بزرگوں کا فرمانا ہے فاشار علیہ السلام الی قلب اخت، حضرت نے
بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی. اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. آرام آرام سے. اب تو سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. وہ بھی آج 11 تاریخ ہو گئی ہے. 20 8 28 دن بچا. ایک مہینے سے کم ہے. جو زندہ رہے گا اگلے سال حضرت کا غم منائے گا. پتہ نہیں کس کا یہ آخری محرم ہو, کس کا یہ آخری اشرا. کربلا میں امام حسین سلام اللہ علیہ کی 2 بہنیں سگی تھی. ایک زینب اور ایک جناب ام کلثوم علیہما الصلوۃ والسلام. اس کے علاوہ کہتے ہیں 4 یا 5 بیٹیاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی اور تھی کربلا میں, جو امام حسین علیہ السلام سے اتنا چھوٹی تھی, جن کو امام نے اولاد کی طرح پالا ہے. اب بتائیے کربلا میں امام حسین 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے. اور ایک جملہ کہیں آپ سے, بقول مرحوم کافی ایک بزرگ خطیب گزرے ہیں, ان کا بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے, اور وہ بھی زینب جیسی بہن. جناب زینب نے فرمایا بھائیا ہم جانے سے منع نہیں کرتے, جائیے, مگر ان بہنوں کی, ان بیویوں کی خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ. آرام سے سنیے. یا اللہ ہم سب کو توفیق دے حضرت کے لیے دیا جو آتا ہی نہیں. کیا کرنا ہوگا بہن؟ فرمایا کچھ نہیں, ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے. آپ بتائیے, ہر بات کتاب میں نہیں لکھی ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, مصائب محسوس کرنے کا نام ہے, مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں محرم میں عاشور کو, 8 محرم کو ذوالجناح نکلتا ہے. تو جب یہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے تو پہلے تو مردوں کی طرف آتا ہے, بعض جگہوں پہ یہ کہ پھر اس کے بعد عورتوں میں چلا جاتا ہے. کبھی دیکھا ہے کہ جب ذوالجناح عورتوں میں پہنچتا ہے تو یہ عورتیں کیسا چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے روتی ہیں, صرف اس تصور میں کہ ایسے ہی میرے مولا کی خالی سواری آئی ہوگی, جبکہ اس میں کوئی زینب نہیں ہے, اس میں کوئی ام کلثوم نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے, آج اتنے دنوں کے بعد عام عورتوں کا تو خالی ذوالجناح دیکھ کے یہ حال ہوتا ہے. جب حسین 7 بہنوں کے درمیان سے نکلنے لگے ہوں گے تو آپ بتائیے خیمے میں گریے کا عالم کیا ہوگا. جزاکم ربکم, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے, ہے نا. عجیب کا, میں کتاب کی عقل سے سوچئے آپ کیا ماحول, جب آپ کا حال یہ ہے, کوئی ادھر گریا کر رہی, کوئی ادھر گریا کر رہی. ایسے میں جہاں ہر بیوی خود گریا کر رہی اور بے ہوشی کے قریب ہے, ایسے میں کسی کو اتنا ہوش ہوگا کہ 4 برس کی بچی کہاں رو رہی ہے. سفر کا مہینہ ہے, یا اللہ یا اللہ, اس یتیمہ پر رونے کی توفیق سب کو عنایت کر. کتاب کی بات نہیں لیکن عقل کہتی, شاید سوچا ہو کہ یہ بیویاں تو خود ہی رو رو کے حال ہلاک ہو رہی ہیں, اس عالم میں مجھ پر کون توجہ کرے گا. لیکن جیسے بھی ہو, بابا جب بھی جائیں گے
جائیں گے تو ذوالجناحی سے. شاید یہ سوچ کے یہ یتیمہ خیمے سے باہر آ کے ذوالجناح کے پاس کھڑی ہو گئی، اور ہوا وہی جیسے ہی امام ذوالجناح کے قریب آئے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ جزاکم رب، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر. استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ امام نے جو جواب دیا ہے اس کا لفظی ترجمہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام نے وہاں محاورہ یوز کیا ہے. شاید امام کے جواب کا مطلب یہ رہا جیسے ہی بچی نے کہا بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نے فرمایا مطلب شاید یہ بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. صاحبان اولاد سے سوال ہے، گھر میں جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں، اندازہ 4 سال کی یا 3 سال کی بچی کہہ سکتی تھی کہ نہیں بابا مت جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا اے بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، کر لو بابا یتیم نہ بنا. کہہ سکتی تھی نہیں کہہ سکتی، اور کہہ دیتی تو بھی کیا تھا، تاریخ نہیں جو کہتی 4 سال کی بچی تھی، باپ سے اتنی محبت تھی، جملہ کہہ دیا. لیکن آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے کہا مت جاؤ بابا؟ آج تک آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے بابا جاؤ، میں جانے سے منع نہیں کرتی، لیکن اے بابا ایک بار میرے سر کے اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر میں پھیرا جاتا ہے، ایک بار مجھے کلیجے سے لگا لو. امام زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، بچی کو کلیجے سے لگایا. اب مجھے نہیں معلوم خود سے اترے، امام نے اتارا، یہ کام بھی حضرت زینب کو کرنا. ایام القلب انقلب انا للہ وانا الیہ راجعون. خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. آپ کل اپنی رائے دے دیجئے گا کہ آپ کی کیا، کہیں کہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہم لوحہ پڑھنا چاہتے، تو اپنی رائے دے دیجئے گا کہ کیا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے، اور یہ کرتا ہوں ہر جگہ، کہ جن لوگوں نے ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، ممبر تک بٹھلایا، فرش تک لائے، آج وہ قبر کے کونوں میں ہیں، ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، کہ ہم نے جن کی پرورش کی تھی آج انہوں نے ہم کو تحفہ بھیجا ہے، مولا کی مجلس میں گئے تھے، ان کی روح خوش ہوگی، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارا بھی یہاں کام ہو جائے گا. تو عام طور پر جو ہے وہ مجلسوں کے بعد میں فاتحہ پڑھتا ہوں، اگر مرضی نہیں ہوگی تو مجلس کے بعد بتا دیجیے گا، آج پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے مرد و عورت ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عنایت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدمت کرتے ہیں قوم کی، میں بھی کئی سال سے وہاں رہ رہا ہوں، جناب محسن دھرمسی صاحب آج وہ ہاسپٹل گئے ہیں، پیجر ویجر لگنا۔ یا اللہ بحق اہل بیت جلد از جلد شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر امام حسین کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، عباس کا یہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے۔ حافظہ بتا دے مجھ کو حافظہ بتا دے مجھ کو آیا دھوباب ساتھ رو کے گئے مسافر، کہتا تھا شمر ان کو کرنا بھی ناظر، ہر بار کو ابھی ہم دلہن بنا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے۔ بتا دے مجھ کو بات کیوں آ رہے ہیں۔ حافظہ
से लिपटे हुए हैं बच्चे, हैं हाथ रस्सियों में माओ के ऐसे जकड़े, बच्चे जो गिर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं। क्या शाम आ गया है अम्मा बेजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं अम्मा बेजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। होने लगी अज़ाने कैसे सरों को ढापे, बाजू बंधे हुए हैं खून रो रही है आंखें, आंखों के खून से रसते खून में नहा रहे हैं। क्या शाम आ गया है हाफिज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। लोग किस तरह के हमसे दुआ कराए, कैदियों दुआ दो ये दिन ना हम पे आए, लेकर दुआएं हमसे दिल भी दुखा रहे हैं। क्या शाम आ गया है अम्मा बेजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे थे अम्मा बेजा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे थे। कितना चले हैं पैदल घाटों पे सारे कैदी, थक जाती चलते चलते चलती अगर ज़मीं भी, पैरों के आबले भी आंसू बहा रहे हैं। क्या शाम आ गया है हाफिज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं हाफिज़ा, बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। रेहान कैदियों में बर्बाद शोर गिरिया, पलकों से कर रही थी मातम तो बिन्त ज़हरा, सजाद नौहा है